اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ دین کی فکر کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک سے مبارک نیت کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے۔ جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم ساری زندگی سجدے میں پڑ جائیں، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جیسے فرماتے ہیں بھائی اللہ پاک کی طرف سے جو اس ملک میں لگا ہوا ہے، اللہ پاک کی طرف سے چناؤ ہے۔ کتنے جیسے ہمارے عائشہ فرماتے ہیں بھائی محلے بڑے ہیں، بستیاں کتنی ہیں، کتنے لوگ آباد ہیں، اس میں اللہ نے کسی میں 2 ساتھی ہیں، کسی میں 3 ہیں، کسی میں 4 ہے۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ کسی کا دیکھو باپ لگا ہوا ہے نا اس ملک کے اندر، اور وہ دعائیں کہا رہا ہے، رو رہا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو قبول کر۔ باپ پہ کھلی ہے، بیٹوں پہ نہیں کھل رہی۔ بیٹے لگے ہوئے ہیں اور بیٹے رو رہے ہیں، دعائیں کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے والد کو قبول فرما۔ تو یہ عطیہ خداوندی ہے میرے دوستو، اللہ کی طرف سے چناؤ ہے کہ اللہ پاک جس کو چناؤ کریں اور جس کو سنت کے ساتھ اللہ لگاتے ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں ایسے جیسے کوئی بندہ کسی بندے کے اوپر اعتماد کرتا ہے نا کہ بھئی تو اس کام کے قابل ہے کہ تو میرا یہ کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوستو اللہ پاک کو جس کے اوپر اعتماد ہے کہ بھئی تو اس قابل ہے، اس کو چاروں لگاتے ہیں، اس سے پھر اللہ آگے بڑھاتے ہیں، ملکوں میں لے جاتے ہیں کہ تو اس قابل ہے کہ تو اس کام کو کرے۔ یہ ورنہ میرے دوستو کہاں یہ نبیوں کا کام اور کہاں ہم جیسے لوگ یہاں دل دماغ کے اندر ہر بندہ دیکھ رہے کتنی دنیا بھری ہوئی ہے، اور کہاں ہم جیسے اور کہاں میرے دوستوں یہ انبیاء والا کام اللہ نے میرے دوستوں ہمیں عطا فرما دیا۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ ایسا کام ہے نا، جو بندہ اس کام میں آگے بڑھے گا نا اللہ اسے آگے بڑھائیں گے، اور جو اس کام کی نقدری کرے گا، پیچھے ہٹے گا، تو اللہ کو تو تھوڑی ضرورت ہے۔ یہ تو یقین جانے میرے دوستوں ہماری سعادت خوش قسمتی ہے کہ اللہ اس مبارک محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ ورنہ دیکھو اللہ نے اپنے دین کا کام جیسے ہم سنتے رہتے ہیں مچھروں سے ابابیلوں سے، اللہ کا دین تھوڑی محتاج ہے کسی کا۔ یہ تو میرے دوستوں ہماری سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہمارا مال جان وقت جو ہے اللہ اپنے دین کے لیے استعمال کر لیں۔ اس لیے میرے دوستو ہر وقت ہمارے دل شکر سے بھرے ہوں کہ اللہ تم نے اتنا کرم کر دیا میرے اوپر، اتنا احسان کر دیا۔ اب میرے دوستو جتنی اس کام کی ذمہ داری سے ہم کریں گے نا اللہ کی مدد اتنی ہمارے ساتھ آئے گی۔ یہ تبلیغ کا کام جو ہے یہ باتوں سے تھوڑے پھیلتا ہے، یہ میرے دوستو تبلیغ کا کام جو ہے ہر محنت کرنے والے کی قربانی کے اوپر پھیلے گا۔ جتنا ایک بندہ جان مارے گا نا اس کام کے اوپر، اللہ اس کے اوپر اتنا اس کام کو کھولے گا۔ جس قوم کے اوپر اللہ بلائی کا معاملہ فرماتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس قوم میں انبیاء کو بھیجتے، انبیاء علیہ السلام نبی آتے، محنت کرتے، جان کھپاتے، نبی کی محنت کے اوپر رونے کے اوپر اللہ لوگوں کے میرے کو دل کے ساتھ دل کو پلٹتے۔ ہمارے ایسا فرماتے نا ایک بندہ نا اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کاٹ دو، پورے جسم کے اتنے ٹکڑے کاٹ دو، اگر تم چاہو نا کہ اس بندے کا دل بدل لو، اس بندے کا دل نہیں بدل سکتے۔ مگر اللہ نے یہ تبلیغ کی مبارک محنت ایسی عطا فرمائی ہے نا، جب محنت کرنے والے اپنی محنت میں جان کھپائیں گے، اپنی جان کو لگائیں گے، تو اللہ میرے دوستوں سہج سے سہج دل کو بھی اللہ نرم کر دے گا۔ جیسے بڑے بڑے کہتے ہیں نا ہماری اس محنت جو محنت ہے
اس کے اعمال کی اتنی طاقت ہے کہ ایٹم بم کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں ان اعمال کو جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں ریگستانوں میں کرنا شروع کر دو تو لوگوں کا دل وہاں بھی کھنچتے چلے آئے. اس لیے دوستو اس مبارک دن کو قربانیوں کے ساتھ جب ہم کریں گے یہ محنت قربانی مانگتی ہے. لیکن اس امت کا پہلا طبقہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے دوستو قربانیاں کر کے دکھا دی ہیں پوری امت کو کہ ایسی قربانیاں کی ہیں کہ سوچ میں نہیں آتی بھی ایسی بھی قربانیاں کر سکتے ہیں. کہتے بھی عورت بڑی کمزور ہوتی ہے. ایک عورت کو نا انہوں نے کہا کہ تو ایمان کو چھوڑ دے. اب اس کی دائیں ٹانگ کو اونٹ باندھا رسی کے ساتھ اور بائیں کو بھی رسی سے اونٹ باندھا اور ایسے دو ٹکڑے چیر دیے. اب داؤں میں کوئی ہماری گملی یا کوئی تھوڑی سی تکلیف برداشت ہم کر سکتے ہیں اور چیر دیا گیا ایسے مگر ایمان کو چھوڑا نہیں. کیوں کہ قربانیوں کے ساتھ صحابہ کے مردوں اور عورتوں کے اندر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ میں دوستوں آ گیا کہ ایسی دین کے لیے محنتیں کی ہے نا. دیکھو نا آج میری بیوی مجھے کہے بھائی کہ میں بیان سے فارغ بھی رات سے فلاں جگہ سے حلوہ کو میٹھی چیز لے کے آؤ تب تو آپ میں سے کوئی گھر سے آ جائے بندہ کہے گا میں ضرور اپنی بیوی کی خواہش پوری کروں گا. میری بیوی نے بچوں نے کہا کہ آج میٹھا لے کے آؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی نے کہا کہ میرا نا میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے. تو کیا کہا آگے سے امیر المومنین ہے مسلمانوں کے اللہ کی طرف سے سلام آیا مردوں میں سے آیا کہ نہیں آیا کہ آج کے بعد تو آپ کے سارے گناہ معاف ہے. جو اتنا روئے یا سنا اللہ نے مجھے سلام دیا کیا ایمان تھا. ہاں اللہ نے آپ کو سلام دیا. تو بیوی کیا کہنے لگی کہ مجھے میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے. تو کیا کہا میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. اچھا ایسا کرتا ہے جو بیت المال سے روز ہمیں ملتا ہے نا اس میں تھوڑا تھوڑا اکٹھا کرتے ہیں. ہاں کر لو بھائی. اچھا کچھ دنوں کے بعد وہ جو اکٹھا ہو گیا نا تو کہا یہ میں نے کچھ اکٹھا کیا آپ اس سے نا میٹھا لا دیں. تو کیا اچھا اندازے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بیت المال سے روزانہ مال اتنا ہمارے گھر زیادہ آتا ہے جو جمع کیا نا وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیا آئندہ کے لیے اتنا کم کرا دیا کس سے بھی گزارا ہوتا ہے. ایسے میں دوستو دین کی قربانیاں کرتے رہے دین کے لیے قربانیاں کرتے کرتے ان کی جو دلوں کی خواہشیں تھی نا میرے دوستو اندر کی اندر ہی رہ گئی پوری نہیں ہو سکی. سب کچھ دین کے لیے لگا رہے ہیں اور خواہشیں اندر ہی رہ گئی پوری نہیں کر سکے. آج دیکھ لو ہمارے گھروں میں یقین یعنی ایک سال ہی نہ کہ تو 5 سال کی بھی راشن ہمارے گھروں میں موجود ہے. اور پھر بھی اگر کسی سے کہتے ہیں بھائی تیرے کوائر پورے نکل سال کے لیے 7 مہینے کے لیے چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے بتاؤ کتنا مشکل ہوتا ہے. اب ادھر دیکھ لو کہ گھروں میں ادھر ہم یہ دیکھو نا میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے میرے اوپر بھی یہ ساری کفیت ختم ہو جائے گی آپ کے اوپر بھی کفیت ختم ہو جائے گی. کیوں ختم ہوتی ہے اس لیے بس ہماری بس بات سننے سنانے تک رہ گئی ہے اور ان کی ہاں جو سن لیا اس کے اوپر پورا عمل ہے. ہم دیکھو اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مسجد نبی کی جو صفحے جو ہے نا بھوک کی وجہ سے گرتی جو ایک مانا کہ صفحے پہ کیسے گرتی ایک بڑا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا اب تو اس کے اوپر نا اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھڑا ہو جائے بھوک کی وجہ سے. اب ایک دوسرے کا سہارا لیتا دوسرا تیسرے کا لیتا تیسرا چوتھے کا لیتا اس طرح جو نا پوری صف کی صف ہی گر جاتی. اب تو وہ کمانا نہیں جانتے تھے سب کچھ جانتے تھے. اچھا یہ جو مردوں کا حال ہے تو گھر میں عورتوں کا کیا حال ہوگا اور بچوں کا کیا حال ہوگا کہ ایسی دوستوں دین کے لیے قربانی کی ہم سوچ نہیں سکتے. ایک دفعہ صحابہ میں اس وقت کوئی دین کا تقاضا نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے لگے یا رسول اللہ
ہمیں اجازت دے دے کہ ہم نا تھوڑا سا اپنی کھیتی باڑی کو دیکھ لیں. ادھر اللہ نے قرآن ڈال بھائی اپنی ان کو بولو اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت کر دیں کہ دنیا کا کام کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے. دنیا کا کام کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے. جس وقت میرے دوستوں ایسی قربانیاں کی ہیں نا پھر اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کو سلام بھیجے ہیں. دنیا کے اندر اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دیا. میرے دوستوں خدا کی قسم یہ اللہ کا ضابطہ ہے. جو بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے نا اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. اللہ ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ہی اللہ نے چمکا دیا. ایسا دنیا کے اندر دیکھو ایک دفعہ نا ایک کفار مکہ نے بڑے قریش خاندان سرداروں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہم آپ سے نا بات کرنا چاہتے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں مگر آپ کی مجلس میں نا یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے یہ غریب غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شریف تھے. صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو سردار ہیں یہ بیٹھنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ بات آ جائے تو آپ تھوڑا سا نا مجلس میں نہ آؤ. اچھا وہ جب وہ آگے سردار بیٹھے نا ایک صحابی غالباً بن مخلوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نے وہ آگے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑے بھی پریشانی میں نا بھل پڑے بھائی میں نے منع کیا اور یہ آگے اور اتنی دیر میں اللہ نے قرآن اتار دیا. اے میرے نبی جی یہ جن لوگوں نے کو جس کا مفہوم ہے بات کا بھائی آپ کو اپنے سینے سے لگایا آپ ان کو پیچھے نہ کریں ان کی وجہ سے. تو کہتا ہے پھر جب وہ حضور کی مجلس میں آتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کے استقبال کرتے. اللہ نے ان کے لیے قرآن اتارا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ سہیل اور یہ بڑے بڑے سرداروں کے جو نا مسلمان دے آئے ان کی مجلس میں بیٹھے تھے. اتنے میں ایک صحابی آ گئے ان کو پیچھے کیا ان کو آگے کیا. اس طرح کرتے کرتے جو مہاجرین انصار قربانیوں میں آگے بڑھتے بڑھتے نا ان سرداروں کو جوتیوں والی جگہ پہ چلے گئے. اعزاز کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر ہی. کیوں؟ یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے دین کے لیے سب کچھ لگا دیا. تو وہ جو جوتیوں تک چلے گئے نا تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ بھئی آج عمر نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو دوسرا بڑا کلمند تھے کہتے ہیں نہیں عمر نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے. جب ہم نے دین کو جتلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی انہوں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے لگا دیا. انہوں نے سب کچھ لگا دیا. میرے بھی کو دوستو یقین جانے ان کی قربانیاں ان کا سب کچھ لگانا آج اس کی برکت سے آج اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے جب تو صحابہ کا مجمع سامنے بیٹھا تھا تو فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین آپ بہادر ہیں. آپ نے تو ایسے بندے کا مقابلہ کیا ہے کہ 1000 بھی جو ہے نا اس کے مقابلے میں آتا تو وہ اس سے شکست کھاتا. آپ نے اس کی بھی گردن اتاری. آپ نے وہ حبر کا دروازہ اٹھا کے پھینکا. آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ میں نہیں لوگوں خدا کی قسم سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی نا ہم تو غلام تھے اور ہم دیکھتے رہتے تھے. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی جا کے ان سرداروں سے حضور کو چھڑا سکے. اور اس وقت ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور ان کا یہ جو ناک ہے نا یہ منہ سارا یہ بالکل مار کھا کھا کے نا برابر ہو جاتا ہے. تو اس وقت ابو بکر کہتے لوگوں اس کو اس لیے مارا جا رہا ہے جو کہتا ہے میرا رب اللہ
اور پھر حضرت علی نے فرمایا آل فرعون کا جو مومن ہے نا، جب اس نے اس بات کو کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس بات پر مار رہے ہو، تو اللہ نے 2 صفحے قرآن کے اتار دیے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں سن لو، خدا کی قسم آل فرعون کے مومنوں سے ساری دنیا بانٹو، ان کی نیکیوں سے ابو بکر کی ایک نیکی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آل فرعون کے مومنوں کی نیکیوں سے آل فرعون کے مومن ساری دنیا بانٹ دو۔ کیوں؟ وہ آل فرعون کا مومن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لگا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری انسانیت کے ایمان کو بچانے کے لیے لگے، اس منٹ میں لگے ہیں کہ ایک نیکی کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ہے نا۔ آج کہتے ہیں بھئی کدھر لکھا یہ تبلیغ کا کام ہے؟ کیا اس وقت جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو پورے مدینے میں کسی کو چھوڑا نہیں، سب کو نکالا ہے؟ کیا ان کو اس وقت یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ ام المومنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں موجود ہیں، کس حال کے اندر سب کو میں اگر کوئی بھی نہیں لڑے گا، ابو بکر جو ایک اونٹ دیتا ہے اونٹ کی رسی بھی دے گا، ابو بکر اس کے ساتھ بھی قتال کرے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس وقت جو ہمارا باپ نے کیا نا، اگر نہ کرتے تو دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا بچتا نہ، مدینہ آگ کی بھٹی راکھ بن جاتا، کوئی اللہ کا نام لینے والا بچتا نہ۔ تو کیا کیا اس وقت؟ بتایا امت کو کہ کتنا بڑا بھی فتنہ آ جائے، کتنے بڑے بھی حالات آ جائے، نکلو۔ یقین جانا میرے دوستوں، بغیر نکلے یہ کام سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر دیکھو دین کے لیے قربانی نہ ہوتی، اللہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی صحابہ سے میرے دوستوں اتنی قربانیاں نہ لیتے، کبھی نہ لیتے۔ دیکھو جن کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، کیا ان کی انگلی سے دل نہیں پلٹ سکتا تھا؟ پھر کیوں اتنی تکلیف ہے؟ 13 سال تک مکے کے اندر آگے سے ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں، 13 سال تک پس رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں۔ ایسی میرے کو سب قربانی کی انتہا کی ہے، یقین جانے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ جب طائف میں آپ کو یہ حال ہوا کہ پاؤں سے جوتے نہیں اتر سکتے تھے، اور کوئی جسم کا ایسا جگہ نہیں جہاں سے منہ نہیں نکل رہا تھا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس باغ میں گناہ لیے نا، اتبا شعبہ ان کو جو جان کے دشمن تھے ہر وقت اس میں لگے کہ کیسے آپ کو ختم کیا جائے، ان کو بھی دیکھ کے ترس آ گیا، اتنی تکلیف۔ تو دشمنوں کو بھی دیکھ کے انگور کا توشہ تھوڑا بھیجا، انگور چھلکا بھیجا، اگر نہ لے تو کریش کا واسطہ دینا۔ اچھا دیکھو جو دہی ہوتا ہے نا میرے دوستوں، جب وہ آیا اداس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف بھول گئے، پوچھا تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا وہاں میرے یونس بن مطیع میرے بھائی کے، تو آپ ان کو جانتے ہیں، آپ اپنی تکلیف بھول گئے، جوتے میں ایسے اتر نہیں رہے، پاؤں میں ایسا ہو جوتوں کے اندر بھی میرے دوستوں، اور اپنی ساری تکلیف بھول گئے، دشمن دیکھ کے بھی ترس کھا رہا ہے اور اپنی تکلیف بھول گئے، وہاں دعوت دینی اس کو شروع کر دی۔ ایسے میں دوستوں آپ کی فکر، آپ کا درد، آپ کا کڑن، اس سے میں دوستوں رو رو کے ہم مانگے کہ اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سینے میں امت کا غم تھا، درد تھا، کڑن تھا، جنہیں تو اس کو ایک ذرہ ہی تو ہمیں نصیب فرما دے، میرے کو ایک ذرہ بھی ہمیں مل گیا، یقین جانے کام بن جائے۔ آج دیکھو نا جو دین کا حال ہو رہا ہے نا، سچی بات ہے میرے دوستوں، ایک ساتھی ہمارے تھے، کہتے ہمارے سینوں کے اندر نا دل نہیں ہے، اگر ہمارے سینوں میں دل ہو نا، جتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سینے پھٹ جائے۔ اللہ کی نافرمانی دیکھ کے میرے دوستوں ہمارے ہم کھل کھلا کے ہنس رہے، مزے سے کھانے کھا رہے، اپنی بیوی بچوں میں ہم رہ کے خوشیاں منا رہے،
اور دیکھ کتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر ہم ہمارے سینے میں دوستو ہو نا یقین کرو ہمارا دل پھٹ جائے کہ جو جتنی آج اس زمانے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے ہر طرف دیکھ لیں نافرمانی نافرمانی. جس لیے دوستو اللہ نے یقین جانے جو کام دیا ہے اللہ سے رو رو کے مانگے یا اللہ تمہیں اس کام کی حقیقت نصیب فرما. اور جیسے اس کام میں یا اللہ لگنا تیرے ہاں محبوب ہے نا تو یا اللہ ہمیں ایسے اس کام میں لگنے کی توفیق عطا. جب وہ دوستو مانگیں گے اللہ سے روئیں گے تو یقین جانے اللہ ہمیں پھر ایسے اس کام میں آگے بڑھائیں گے. اللہ ہمیں ذریعہ بنائیں گے انسانیت کی زندگی میں دین آنے کا. تو اس کے لیے میرے دوستو اللہ سے رونا مانگنا ہمارے تقاضے ہیں. جیسے ابھی ہماری جماعت ایک بن رہی ہے 7 مہینے کی 4-5 ساتھیوں کے قواعد پورے ہیں تو اللہ سے رو کے مانگے. ایک دفعہ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کی بات مجھے یاد آ گئی. جب مانا مشر میں آتے تھے ادھر نہ ان کا بیان ہوتا تھا فجر میں وہ فرمانے لگے کہ میں نے مشورے والوں سے کہا ہے کہ تم ایک بندے کے پیچھے زور لگاتے ہو بھائی نکل سال کے لیے نکل 7 مہینے کے لیے. تو وہ فرمانے لگے میں نے ان سے کہا کہ جب تک آسمان والے سے قبول نہیں کرے گا تم جتنا مرضی زور لگا لو تم اسے نکال نہیں سکتے. کیوں میرے دوستو یہ تبلیغ کا کام نہ مکی مسجد والے استاد صاحب واسطہ نہ ڈائریکٹ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اور اللہ پاک ہر بندے کے دل کو دیکھتے ہیں. ایک بندہ بچنا چاہتا ہے نا اللہ کے طرف بچ جائے بھائی کون تیری مجھے ضرورت. اور جو اپنے آپ کو پیش کرے گا نا جو اپنے آپ کو روئے گا اللہ سے مانگے گا قسم خدا کی یہ تبلیغ کا ہمارا کام نہ مال کا نہ بھائی یہ بڑا صفات والا ہے نہ اس کا محتاج ہے نہ کسی کے مال کا محتاج ہے نہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں. یہ تو بالکل سو تبلیغ ایک دکھیاری کی پکار ہے. جو روئے گا چھوٹا بنے گا محتاج بنے گا اللہ اس سے کام لے گا. اس میں نہ کسی کی شیاری چلتی ہے نہ کسی کی چلاکی چلتی ہے. یہ تو میرے دوستو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. جتنا بندہ رو کے اللہ سے قبول کرا لے گا نا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. دیکھو نا میرے آپ کے جو مسئلے ہیں اللہ کے سامنے یہ مسئلے کو حیثیت رکھتے ہیں. ایک مکڑی کے جالے کی بھی حیثیت اللہ کے سامنے یہ نہیں رکھتے کہ ہم ایسا رو کے میں دوستو اللہ سے اپنے کو قبول کرائیں. جب اللہ کی ذات ہمیں قبول کر لے گی نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. سب سے پہلے ہم اللہ سے رو کے مانگیں اللہ سے دوستو ہم قبول کرائیں اپنے کہ اللہ یہ جماعت بن رہی ہے ہماری 15 اپریل ہماری جماعت نے وقت طے کیا ہے. تو یہ جو ہمارا تو دیکھو نا میں ایک ساتھی ہے بھائی 15 سال سے میں پیچھے لگے ہیں 20 سال سے لگے ہیں ایک تو ملک میں سفر ہو گیا. ایسی جگہ جہاں کبھی کسی نے اللہ کا نام لیا وہاں جا کے جماعتیں اذانیں دیتی ہیں دعوت کا کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. کتنے دوستوں ہم نے دیکھے ہیں آپ رات بھی دیکھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کوئی دنیا کے اتنے سبب نہیں ہے اور کتنے ملکوں کا وہ سفر کر کے آ گئے کتنے کر رہے ہیں. اور جو اپنے نقشوں میں بھائی یہ میں یقین جانو جو بندہ تبلیغ کے کام اب شک اپنی زندگی آپ زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو بندہ نہ کہتا میں یہ کام کر لوں اپنا اس کام کرنے کے بعد میں تبلیغ میں جاؤں گا ساری زندگی بندہ یہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ایک کام اس نے کیا نا تو دوسرا کام ساتھ اس کا تیار ہے اور دوسرا بھی کیا نہیں تیسرا ساتھ ہی تیار ہے. یہ جب میں اور آپ ختم ہو جائیں گے یہ دنیا کے ہمارے تقاضے یہ کام یہ ختم نہیں ہو سکے. کیوں نہیں آج تک کسی نے اس کو ختم کیا ہے کسی نے یہ نہیں کسی کے ختم ہو گئے. تھوڑے دن ہے میرے دوستوں نہ لمبی چوڑی کو ہمارے 1000 دیکھو ایک 50 60 65 سال اس سے عمر تو نہیں ہے نا تھوڑے دن ہے. آج اللہ نے میرے دوستوں موقع دیا یقین جانے قسم سے جیسے ہمارے صاحب کہتے ہیں نا مرنے کے بعد ہماری روحیں تڑپیں گی یا اللہ کہاں لگنا تھا کہاں لگ کے آگے اور کیا کرنا تھا کیا کر کے آگے تڑپیں گی روحیں ہماری. پھر موقع نہیں ہے. آج اللہ نے جس کو موقع دیا ہے سانس ہے تو چانس ہے. آج جو کرنا ہے یقین جانے کر لے
مجھے ایک بات یاد آ گئی، اکثر جگہ پہ سناتا رہتا ہوں نہ، اپنے محلے میں کھڑے تو ایک بندہ آیا، کہتا مجھے، میں نا ایک بندے سے گھر سے ہو کے آیا ہوں، تو اس کے چہرے نا منہ جو نا مکھیوں سے بھرا ہوا ہے، اور خود وہ بیمار ہے، اور اس کے ہاتھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے منہ سے نا وہ مکھی اڑا سکتا تھا، میں نے اس کے منہ سے ایسے مکھیاں اڑا کھائی ہوں۔ اچھا وہ بندہ یہ بات کر کے چلا گیا، تو میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے کہا کیا تیرے اندر یہ طاقت رہ جائے گی؟ کیا وہ وقت نہیں آئے گا ہیں کہ یہ ہاتھ کو اٹھانا چاہے گا بھی بندہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا، چلنا چاہے گا بھی نہیں چل سکے گا؟ یقین جانے میرے دوستوں، وہ ایک وقت آنا ہے، بہت قریب ہے، بہت مؤثر زندگی ہے، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ حسن و جمال، یہ قبر کے کیڑے اس کو میرے دوستوں نکل جائیں گے، نام بھی نہیں لینے والا کوئی ہوگا ہمارا کوئی۔ آج اللہ نے دوستوں موقع دیا، جو کرنا ہے کر لیں، کوئی پیچھے سے کوئی نہیں کر کے دے گا، کوئی بھی نہیں کر کے دے گا۔ پیچھے لڑائیاں ہوتی ہیں، اے دکان میری، یہ زمین میری، یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ ان کی پڑھیا ختم کرتے ہیں، کبھی باپ کے کہوں کو مٹی بھی نہیں لگی اور پیچھے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو باپ کا جنازہ میں نہیں جانے دوں گا جب تک میرا حق نہیں دو، سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ اس لیے کیوں ہم کسی کے پیچھے میرے دوست اپنی آخرت کو داؤ پہ لگائیں؟ کسی کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے دوست یہ مبارک نعمت دی ہے، روح کے مانگے یا اللہ، دل خوشی سے بڑے اور شکر سے، اللہ تو نے کتنا احسان کیا۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں کہنے بھی مقام میں اس کو کام ہی نہیں سمجھتے، جس کے اوپر اللہ نے سارے نبی قربان کیے، تو یہ بھی وہ کام ہے، اس کو کام نہیں سمجھا، اور اللہ نے دوستوں جن کے اوپر ڈالا ہے، جن کو اللہ نے اس کام کا حق ہونا ان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، یقین جانا وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ وہ تو جیسے بچہ ایک اپنی ماں کے پیچھے پڑتا ہے نا، ماں کتنا مارتی ہے، وہ 10 روپے مانگتا اپنی ضد پوری کرا کے چھوڑتا ہے۔ ایسے ہم اللہ سے مانگے یا اللہ، کس کمی کی وجہ سے یا اللہ نکلنا نہیں ہو رہا، تو یا اللہ میرے منہ کو معاف فرما دے۔ ایسے رو رو کے، یقین جانے ایک دفعہ رو کے ماں کو تو دیکھو، ہم آپ آپس میں ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، خدا کے سب وہ ذات ایسی ذات ہے، آ گیا میرے بندے، نہ ادھر تانا ہے، دن کو آ رات کو آ، میرے دروازے کھلے ہیں، جس وقت جتنے مرضی کر کے آ جا میرے در پہ، ساری تیری پریشانیاں، تیرے دکھ دور کر دوں، تیرے دل کو سکون سے بھر، چیزیں تیرے پاس نہیں ہوگی، تیرے دل کو سکون سے بھر دوں گا، آ میرے در پہ، ہے نا؟ دیکھو نہیں سنتا بے پولیس تو اللہ دو آتا ہے، ایک ہاتھ بندہ اللہ دو ہاتھ آتے ہیں، چل کر اللہ دوڑ کے آتے جا میرے در پہ، میرے در کھلے ہیں تیرے لیے، جو کرنا ہے میرے کو سو یقین جانے والی کا۔ تو سب میں نیت کرتے ہیں بھائی، جیسے عائشہ ہمارے کہتے ہیں ایک بندہ نا کوئی اس کے پاس دنیا کے اسباب نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس کوئی اسباب نہیں، ایک تو اسباب ہے بھائی میں پلاٹ دوں گا، ایک بھائی میرے بھائی پیسے بھیج دیں گے، ایک بھائی میری نوکری ہے، پکچر، ایک اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے لیے بھروسہ کرتا ہے، بھائی میرے پاس کوئی سباب نہیں، میں تیار ہوں۔ اچھا وہ جو کہتے ہیں وہ جو سباب والے وہ چلے جائیں گے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے یہ رہ جائے گا، وہ تو چلے جائیں اور یہ نہیں ہو سکتا، یقین جو ہے وہ رہ سکتا ہے، یہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بھائی اللہ سے مانگے، ابھی نیت بھی کرے، بھائی جن کے قواعد پورے ہیں وہ تو سال 7 مہینے کے لیے، اور جن کے بھی نہیں 4 کے لگے وہ بھی 4 مہینے چلے کہ بھائی نہ کرنا ہم دے اللہ سے